die for. گورنر خیبر پختونخوا کل شام 4 بجے سہیل آفریدی سے حلف لیں. پشاور ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے درخواست کی گئی تھی, استدعا کی گئی تھی کہ گورنر صاحب دستیاب نہیں ہیں, اس لیے چیف جسٹس پاکستان اپنے سوابدیدی آئینی اختیارات استعمال کرتے ہوئے یہ حلف منعقد کروائیں, کسی کی ذمہ داری لگائیں کہ وہ سہیل آفریدی سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے عہدے کا حلف لیں. اس موقع پر یہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا اور اب یہ فیصلہ سنایا گیا ہے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے, جس میں گورنر خیبر پختونخوا کو کہا گیا ہے کہ کل 4 بجے حلف لیا جائے سہیل آفریدی سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا. کوشش کریں گے دانیال عزیز سے بات کر سکیں اور اس حوالے سے تفصیل جان سکیں. یاد رہے کہ 2 روز قبل جب خیبر پختونخوا اسمبلی میں الیکشن ہوا سہیل آفریدی کا, اس وقت باقی تمام جماعتوں کے امیدواروں نے وزارت اعلیٰ کے بوائکاٹ کیا تھا, اور اگر حکم میں کہا گیا ہے, فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اگر گورنر خیبر پختونخوا کل 4 بجے تک حلف نہیں لیتے تو اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سلیم سواتی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی سے حلف لیں گے. یاد رہے کہ علی بن گندہ پور نے ریزائن کیا اور ان کی جگہ انتخاب کرایا گیا. ایوان میں 90 ووٹ لیے تھے سہیل آفریدی نے, جن کو وزیر اعلیٰ نامزد کیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے بانی کی جانب سے, اور اس کے بعد ووٹنگ ہوئی. دیگر جو وزارت اعلیٰ کے امیدوار تھے انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ چونکہ ابھی تک استعفیٰ قبول نہیں ہوا ہے علی بن گندہ پور کا, اس لیے یہ سارا عمل غیر قانونی ہے, غیر آئینی ہے, وہ اس کا حصہ نہیں بنیں گے. دیگر اپوزیشن جماعتوں کے امیدوار اور ارکان خیبر پختونخوا اسمبلی سے واک آؤٹ کر گئے. اسی روز جب سہیل آفریدی کا انتخاب ہوا انہوں نے دھواں دار تقریر کی پشاور اسمبلی کے ایوان میں, خیبر پختونخوا اسمبلی کے ایوان میں. اسی روز تحریک انصاف کے سلمان اکرم راجہ ایک پٹیشن لے کر, ایک درخواست لے کر پہنچ گئے پشاور ہائی کورٹ. اسی روز خیبر پختونخوا پشاور ہائی کورٹ پہنچے سلمان اکرم راجہ پاکستان تحریک انصاف کی درخواست لے کر کہ گورنر موجود نہیں ہے خیبر پختونخوا کے اس وقت, اور پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس 26ویں آئینی ترمیم کے تحت جو اختیارات انہیں سونپے گئے ہیں, تفویض کیے گئے ہیں, اس کے تحت وہ جو حلف ہے اس کا انعقاد یقینی بنائے. دانیال عزیز نمائندہ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں. دانیال دیکھیں جی, چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا. چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ کل گورنر خیبر پختونخوا 4 بجے نومنتخب وزیر اعلیٰ سے حلف لے. اگر گورنر خیبر پختونخوا نے حلف نہیں لیا تو اسی دن اسپیکر نومنتخب وزیر اعلیٰ سے حلف لیں. آج پشاور کورٹ میں دوبارہ سماعت ہوئی کہ کل یہ درخواست دائر کی گئی تھی. سلمان اکرم راجہ جو ہے اس میں دلائل پیش کرے تو انہوں نے عدالت کو بتایا کہ جو سہیل آفریدی ہے اس کو اسمبلی میں 90 ووٹ سے وزیر اعلیٰ جو ہے منتخب کیا گیا ہے, لیکن گورنر خیبر پختونخوا صوبے سے باہر ہے اور وہ یہاں پر موجود نہیں ہے, اسی لیے حلف لینا جو ہے یہ ضروری ہے. چونکہ صوبہ اس وقت بغیر وزیر اعلیٰ ہے تو جو نومنتخب وزیر اعلیٰ ہے اس سے حلف لینا ضروری ہے. چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے گورنر کے بارے میں جواب طلب کیا. انہوں نے کہا کہ آپ پتہ کریں, گورنر سے بات کریں کہ گورنر جو ہے وہ کب واپس آ رہے ہیں یا ان کا موقف کیا ہے. آج ایڈیشنل اٹارنی جنرل ثناء اللہ جو ہے عدالت میں پیش ہونے کہا کہ گورنر خیبر پختونخوا کل آئیں گے, اور انہوں نے انکار نہیں کیا کہ میں حلف نہیں لیتا, لیکن انہوں نے استعفیٰ پہ ایک اعتراض لگایا ہے. انہوں نے علی امین گنڈاپور کو طلب کیا ہے اور علی امین گنڈاپور کا استعفیٰ جو ہے وہ ابھی تک منظور نہیں ہوا ہے, اور جب تک علی امین گنڈاپور کا استعفیٰ منظور نہیں ہوتا تو علی امین گنڈاپور اپنا آفس فورس کر سکتا ہے. جو سلمان اکرم راجہ ہے انہوں نے عدالت کو بتایا کہ یہ بات تب ہوتی ہے اگر نیا چیف منسٹر جو ہے وہ الیکٹ نہیں ہوتا, کیونکہ اب نیو چیف منسٹر جو ہے وہ الیکٹ ہو چکا ہے تو اب یہی حلف لے گا اور یہی وزیر اعلیٰ ہوگا. اور آن دا فلور جو ہے علی امین گنڈاپور نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ میں نے استعفیٰ جو ہے دیا ہے, پھر کس بات
बात की गवर्नर साहब जो है वो तस्दीक कर रहे हैं। जो इस वक्त चीफ जस्टिस फैसला सुना रहे थे उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि फ्लोर पर ही अली अमीन गंडापुर ने जब इस बात का तस्दीक किया कि उसने इस्तीफा दिया है तो फिर नया जो नौमुंतखब वज़ीर आला है उससे हल्फ लिया जाएगा। और उन्होंने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को हिदायत कर दी कि कल यानी बुध के रोज 4 बजे मुंतखब वज़ीर आला से आप हल्फ ले, और अगर गवर्नर ने हल्फ नहीं किया फिर उन्होंने स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा को मजाज बनाया कि स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा जो है मुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लेंगे। जी ठीक है। अच्छा, एक और पेशरफ्त भी हुई है। JUI के मौलाना लुत्फुर रहमान की जानिब से भी दरख्वास्त दायर की गई थी पेशावर हाई कोर्ट में और चैलेंज किया गया था इस इंतखाब को जो सुहेल आफरीदी का हुआ है, और वही मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था। आज जब अदालत में समाअत हुई इस केस की, गुज़िश्ता रोज़ ये दरख्वास्त दायर हुई थी, आज इसकी समाअत हुई, लेकिन जो मुद्दई के वकील थे वो पेश नहीं हुए, इसके लिए समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। तो कल भी एक जानिब जहां 4 बजे का वक्त है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के पास, जिनके बारे में बताया गया कल दोपहर 2 बजे तक वो पेशावर पहुंच जाएंगे वापस। अभी अब से कुछ देर पहले बिलावल ने भी उनसे कहा कि आप तैयारा लेकर फौरन पहुंच जाएं पेशावर और अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करें। तो क्या उससे पहले इस मामले पर गौर होगा लुत्फुर रहमान वाली दरख्वास्त पर और इसे सुना जा सकता है? देखिए जी, ये जो लुत्फुर रहमान की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है ये एक अलग मामला है और उन्होंने एक पिटीशन दायर की है। यहाँ पर उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जो वज़ीर आला का इंतखाब है वो गैर कानूनी गैर आईनी है, और इस वक्त एक वज़ीर आला जो है वो सूबे में है, अली अमीन गंडापुर को डी नोटिफाई नहीं किया गया है। उसके होते हुए इन्होंने एक दूसरा वज़ीर आला जो है वो इलेक्ट किया जो गैर कानूनी है और गैर आईनी है। ये उन्होंने आज दरख्वास्त दायर की और उसी दरख्वास्त पर आज जो है समाअत हुई। अदालत ने दरख्वास्त पर समाअत करना जो है वो शुरू कर दी, लेकिन जो मुद्दई के वकील थे वो किसी और कोर्ट रूम में उस वक्त केस सुन रहे थे, उस वजह से वो अदालत में पेश नहीं हुए। सलमान अकरम राजा जो है वो भी उस वक्त अदालत में मौजूद थे। उन्होंने अदालत को बताया कि हमें भी थोड़ा वक्त दिया जाए और बेहतर यह है कि मुद्दई का वकील भी नहीं है, इस केस को एडजर्न किया जाए। उन्होंने उस केस को दानियाल ये तो एडजर्न कर दिया गया कल तक के लिए। ये बताइए कि ये जो 2 केसेस हैं अलग अलग, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर किया गया कि जल्द हलफ लिया जाए, फौरन हलफ लिया जाए, गवर्नर नहीं है तो चीफ जस्टिस को बंदोबस्त कर दें, उसका फैसला आ गया। दूसरी जानिब जो मौलाना लुत्फुर रहमान वाला जो दरखास्त है, जब पिटिशन है, ये किसके रूबरू आज अदालत में लगाई गई? क्या वो भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट सुन रहे हैं? नहीं, वो अलग अदालत में, वो जस्टिस इजाज अनवर की अदालत में 2 रुकनी बेंच पर उस पर समाअत हुई और वहां पर ही इसको एडजर्न किया गया। उसका ठीक है, यही हम आपसे दानियल, यही हम आपसे समझना चाह रहे हैं। वो 2 रुकनी बेंच है कल जो समाअत करेगा मौलाना लुत्फुर रहमान की दरखास्त की, और आज जो फैसला सामने आया है, जो महफूज फैसला सुनाया गया, ये 1 रुकनी बेंच था चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत, ये भी 2 रुकनी। और आज जो चीफ जस्टिस ने जिस दरख्वास्त पर समाअत की वो एक्चुअली एक सिंपल एप्लीकेशन थी, वो कोई रिट पिटीशन नहीं थी। इस पर जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने ये एतराज भी उठाया था कि यहाँ पर इस दरख्वास्त पर समाअत नहीं हो सकती क्योंकि उन्होंने कोई पिटीशन जो है दायर नहीं की है, जिस पर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने उनको कहा कि ये मैं जुडिशियल साइड पे नहीं, ये मैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे इस दरख्वास्त को सुन रहा हूँ। 225A के तहत जो है दानियाल, अब जो सूरत हाल हमारे नाजरीन की समझ में आ रही है, आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एक दरखास्त की समाअत की जो कि पिटिशन में नहीं थी कानूनी तौर पर, और उस पर फैसला दिया कल शाम हलफ का। दूसरी जानिब मौलाना लुत्फुर रहमान का वही मौक़िफ़ है जो उनकी दरखास्त में, जिसे 2 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर किया गया, उस 2 रुकनी बेंच के जज साहिबान का नाम बता दें। अगर उनकी जानिब से स्टे दे दिया जाता है और दरखास्त को कबूल कर लिया जाता है तो कल हल्फ फिर टल जाएगा, क्या ये हो सकता है? क्योंकि 2 रुकनी बेंच प्रिवेल करेगा 1 रुकनी बेंच पर। वो तो एक अलग मामला जो है इस वक्त पेशावर हाई कोर्ट में शुरू हो चुका है। अगर के सपोज कर लेते अगर अदालत जो है उनकी दरख्वास्त मंजूर करती है और इनका जो इलेक्शन हुआ है वो नल एंड वॉइड हो जाता है तो फिर हलफ नहीं होगा ना दानियाल, यही तो आपसे सवाल कर रहे हैं। अगर उससे पहले हुआ, अगर उससे पहले कोई फैसला आ गया तो फिर ये तो है कि कोई मतलब जो है नहीं बनता और स्टे उनको मिल जाता है, फिर हल जो है लिया जाएगा। लेकिन
بھی عدالت نے اس پر کوئی فیصلہ نہیں سنایا اور وہ جو ہے وہ ایڈجرن ہوا یا اس پہ کوئی اسٹے نہیں آیا 4 بجے تک. تو 4 بجے جو ہے وہ حلف لیا جائے گا. گورنر خیبر پختونخوا کو ہدایات جو ہے جاری کیے گئے. اگر گورنر نہیں لیتا تو اسپیکر جو ہے وہ آتھورائز کیا گیا ہے کہ آپ ان سے حلف لیں, اور اس کے بعد اگر جو لطف الرحمان کی درخواست ہے اس پر کوئی سماعت ہوتی ہے اور کوئی پروسیڈنگ ہوتی ہے تو قانونی جو یہاں پر ماہرین ہیں ان سے جو ہم نے رائے لی اس پر, اگر عدالت پھر اسٹے دیتی ہے یا الیکشن جو ہے وہ ختم کرتی ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا. تو جو قانونی ماہرین ہیں ان کے مطابق اگر عدالت اس الیکشن کو سیٹ اسائڈ کرتی ہے جس کے تحت سہیل افریدی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ جو ہے منتخب ہوئے ہیں, تو پھر وہ وزیر اعلیٰ نہیں ہوں گے اور پھر دوبارہ ان کو ایک آئینی طریقے سے جو ہے وہ یہاں پر آئیں گے. چونکہ لطف الرحمان کے جو درخواست ہے اس میں یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ انہوں نے آئینی تقاضے جو ہے وہ پورے نہیں کیے. جب تک آئینی ان کا انتخاب غیر آئینی ہے, یہ موقف اختیار کیا گیا ہے. دانیال عزیز, 2 رکنی بینچ اگر آپ کے ذہن میں ہے, ایک تو آپ نے بتایا کہ جج جسٹس اعجاز انور صاحب ہیں, اور دوسرے جج اگر آپ کے ذہن میں نام ہے تو ہمیں بتائیے گا پلیز, 2 جج صاحبان. جی بالکل. چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے جو درخواست تھی سلمان اکرم راجہ جس نے دلائل پیش کیے جو اس کے لیے جو حل برداری کے لیے, اس پر چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے سماعت کی. اور دوسرا جو آپ کو میں نے بتایا تو وہ جسٹس ارشد علی اور جسٹس وقار احمد جو ہے ان دونوں ججز صاحبان نے دوسرے پر سماعت کی جو لطف الرحمان کی درخواست تھی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ دانیال عزیز. دلچسپ صورتحال پیدا ہو چکی ہے. اب سے کچھ دیر پہلے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے آرٹس کاؤنسل آف پاکستان کراچی میں ایک کتاب کی تقریبی رونمائی اٹینڈ کرتے ہوئے گورنر خیبر پختونخوا سے کہا, گورنر صاحب میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کو پشاور واپس جانا چاہیے, خیبر پختونخوا, وہاں جا کر اپنی آئینی ذمہ داری ادا کریں اور جو عدالت کا حکم ہوگا اور جو آئینی بات ہوگی اسی طریقے سے چلیں گے. اور اب یہ فیصلہ آیا ہے ایسے میں کہ 2 روز قبل درخواست داری سلمان اکرم راجہ کی جانب سے ان کا اصرار یہ تھا کہ گورنر چونکہ باہر ہیں 3 روز کے لیے تو فوری طور پر چیف جسٹس پاکستان اس حلف کا انعقاد کروائیں. چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ ہم گورنر صاحب کو موقف لے لیتے ہیں. گورنر صاحب کو موقف آج پیش کیا گیا عدالت میں. موقف یہ تھا کہ انہوں نے انکار نہیں کیا ہے حلف لینے سے, تاہم ان کے کچھ تحفظات ہیں. انہوں نے ابھی علی امین گنڈاپور کا استعفیٰ منظور نہیں کیا اور اگر تمام قانونی تقاضے پورے ہو گئے تو استعفیٰ منظور ہو جائے گا, نیا حلف ہو جائے گا. چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ لے لیا کہ کل 4 بجے حلف لے لیا جائے, لیکن ٹویسٹ یہ ہے کہ کل 2 رکنی بینچ مولانا لطف الرحمان جو کہ امیدوار تھے وزارت اعلیٰ کے خیبر پختونخوا میں, ان کی جانب سے دائر کیا گیا کہ سہیل افریدی کا جو انتخاب بطور وزیر اعلیٰ ہوا ہے اس میں آئینی اور قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے, اسے سیٹ اسائڈ کیا جائے. اگر سیٹ اسائڈ ہو جاتا ہے تو حلف کل نہیں ہوگا. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے جیو نیوز.